بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا تاریخی موضوع ہے جس میں ایسے ثبوت پیش کیے جائیں گے جن حضرات کے ذہن میں یہ بات نقش کر چکی ہے کہ حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ موضوع دلچسپ اور یقینی ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک کس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات مبارکہ میں تو کوئی دوسرا نکاح نہ کیا، بعد ازاں آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے کئی ایک نکاح کیے۔ ایران کی فتح کے بعد ایران کے نامور پہلوان رستم کی اولاد سے حضرت میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، جن کے بطن سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندگان کی تعداد 18 تھی۔ فتاوی غیاثی، کتاب النساب، کتب خانہ رئیسان کالا باغ، ضلع میاں والی، مناقب سلطانی اور فاران سے کربلا تک، از بلال زبیری میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندگان کی اسماء گرامی اس طرح ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے اپنی تحقیقی کتاب باہو نامہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت امیر زبیر بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچنے کے ضمن میں کئی ایک اہم مواخذ کا ذکر کیا ہے۔ فتاوی غیاثی کے بارے میں وہ اس طرح رقم تراز ہوئے۔ ناظرین، ہمارے اس موضوع کی تفصیل تذکرہ سلطانی کتاب سے لی گئی ہے، جس کے مصنف بابا جی ممتاز بلوچ صاحب فرماتے ہیں کہ امیر زبیر بن علی کرم اللہ وجہ الکریم پر تیسرا اہم ماخذ فتاوی غیاثیہ ہے، جو ایک قلمی نسخہ کے طور پر معروف ہے۔ یہ نسخہ میں نے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں ملاحظہ کیا ہے۔ اس قلمی نسخہ کے ابتدائی فہرست میں انساب نامہ کی ایک فصل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مناقب سلطانی کے مؤلف نے فتاوی غیاثیہ کی اسی فصل کی طرف توجہ دلائی ہے اور اسی کی طرف سے وہ رقم تراز ہوئے کہ امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندوں میں سے تحریر ہوا ہے۔ اسی کتاب کا ایک مکمل قلمی نسخہ کتاب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں موجود ہے۔ تاریخ الائمہ 9 لشکور 1299 ہجری کے صفحہ 43 کے حوالہ سے ڈاکٹر سلطان الطاف علی اس طرح رقم تراز ہیں۔ اس ضمن میں چوتھا ماخذ سید وزیر حسین کی تصنیف الائمہ ہے، جس میں امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں تفصیل بھی دی گئی ہے۔ ممتاز بلوچ صاحب فرماتے ہیں، پبلک لائبریری پنجاب لاہور کی مملوکہ خطی کتاب 1291 ہجری کے حوالہ سے ڈاکٹر سلطان الطاف علی لکھتے ہیں کہ پانچواں ماخذ ایک اہم قلمی نسخہ ہے جو تواریخ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 فرزندوں میں سے ایک شمار کیا گیا ہے۔ مشہور و معروف کتاب انیس الواعظین ممبئی 1302 ہجری فی المجلس رابع اشرفی فضیلہ یوم عاشورہ شہادت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ڈاکٹر سلطان الطاف علی اس طرح رقم تراز ہوئے ہیں۔ مشہور کتاب انیس الواعظین کے مصنف شیخ ابو بکر سندھی نے امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر بڑی قوی دلیل اور ثبوت بہم پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم باہر آئے۔
اس وقت امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 بھائی موجود تھے، زبیر علی، طلحہ علی، جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ زبیر ماں کا اکلوتا فرزند تھا۔ جب باہر آئے تو امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھائی، تو ایک ماں کا ایمان مت جلا، کیونکہ اس کا تو کوئی اور فرزند ہی نہیں ہے۔ ماں نے وہاں سے ہی زوردار آواز دی اور کہا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات مت کہیے، میری جان اور میرے بیٹے کی جان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو جائے، آپ کے بغیر ہمیں اس زندگانی سے کیا کام ہوگا۔ فتاوی غیاثی، کتاب النصاب، رئیسان کالا باغ، مناقب سلطانی، سوانح حیات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ از حافظ محمد رمضان، سیرت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ از سید ارتضیٰ علی کرمانی، باہو نامہ از ڈاکٹر حضرت سلطان الطاف علی، ماہ نامہ سرگزشت کراچی، ستمبر 1995 کے علاوہ لاتعداد کتب میں امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا اسم گرامی میمنہ درج ہے۔ محبت حسین اعوان اپنی کتاب اعوان تاریخ کے آئینے میں کہ صفحہ نمبر 115 پر حمید اختر کی مرتبہ کتاب حیات سلطان باہو کے حوالہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا نام میمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو رستم پہلوان کی اولاد سے تھیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد عرب و عجم کے مختلف ممالک میں آباد ہے۔ بر صغیر میں آباد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندگان کی اولاد علیحدہ علیحدہ قبائل و اقوام کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جو سید، ہاشمی، قریشی، علوی، اعوان اور مختلف اقوام کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادگان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد عباسی کہلاتی ہے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف محمد الحنیفہ، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیف سے تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ الحنیفہ منسلک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے خاندان علوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت قطب حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں سومنات فتح ہوا۔ حضرت قطب حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی جواں مردی اور اعلیٰ قیادت پر خوش ہو کر سلطان محمود غزنی نے انہیں خطاب اعوان سے نوازا، جس کے بعد حضرت قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اعوان کے نام سے مشہور ہوا۔ اعوان قوم کے حوالہ سے کئی ایک کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں حضرت علی اسد اللہ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد نرینہ کی فہرستیں بھی شامل کی گئی ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ وہ فہرستیں ہی نامکمل ہیں۔ ان کتب میں وہی فہرستیں شامل کی گئی ہیں جن میں حضرت قطب حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی شامل ہی نہیں، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام تحقیق النصاب ہے، جبکہ اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 فرزندگان کی بجائے 14 کے اسماء گرامی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ان 14 اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی کو لفظ الاکبر، الاصغر اور اوسط کا سہارا لے کر 3 بار لکھا گیا ہے،
اس حوالہ میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد نرینہ کی اصل تعداد 12 ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندگان کی تعداد 18 ہے، جو کہ فتاویٰ غیاثی، کتاب النساب، کتب خانہ رئیسان کالا باغ، مناقب سلطانی اور فاران سے کربلا تک کے علاوہ لاتعداد کتب میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ کسی حوالہ میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندگان کی تعداد مکمل طور پر نہ دی گئی ہے۔ عوان قوم کے حوالہ سے لکھی گئی کتب میں شامل مختلف حوالہ جات میں جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نرینہ اولاد کی تعداد مختلف ہے، اسی طرح ان کے اسماء گرامی بھی مختلف لکھے گئے ہیں۔ ان نامکمل فہرستوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد نرینہ میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ قوم عوان کا شجرہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جن کے اسم مبارک کے بغیر نامکمل حوالہ جات کی بنیاد پر نہ تو تاریخ کو مناسب کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی شجرہ کو مستند مانا جا سکتا ہے۔ محمد کریم خان عوان نے اپنی کتاب تاریخ قطب شاہی علوی عوان میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بارے میں اس طرح تحریر کیا ہے: سیرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، تالیف سید ارتضیٰ علی کرمانی کے مطابق حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہ الکریم سے درج ہے۔ عوان قوم کے جد امجد حضرت میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جبکہ حضرت قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔